الرحیم۔ عزیز مہمان، انہوں نے حمد و ثنا کے بعد اور درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر قائم رہے اور اسی پر جمی رہے، فرشتے ان پر رحمت نازل فرمائیں گے اور ان کو کہا جائے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے اور تمہیں کوئی غم نہیں ہے، آئندہ آنے والی زندگی میں تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں جو چیزیں چھوڑ کر گئے ہو اس پر تمہیں غم نہیں ہوگا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تم اللہ تعالیٰ کے دوست ہو، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کا تمہیں جی چاہے گا، اور جس کو تم اپنے اللہ سے طلب کرو گے وہ سب چیز ملے گی۔ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہارے لیے مہمانی تیار کی گئی۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات تمام آوازوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آواز ہے۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ لوگوں سے معاملہ کرو، اگر وہ تم سے برائی کے ساتھ معاملہ کرے تو تم ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے ساتھ معاملہ کرو۔ اگر تمہارے درمیان دشمنی ہوگی تو اس طرح بھلائی کے ساتھ معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں اس کا جگری دوست بنا دے گا، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور یہ معاملہ کرنا، اس طرح معاملہ کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وافر حصہ عطا فرمایا، وہ ان کو یہ توفیق ملتی ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث پاک کا مفہوم بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو کیوں کا تو پہنچا دے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ رب مبلغ او عام سامع، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی طرف پہنچایا گیا ہے اور واسطے سے انہوں نے سنا ہے، وہ زیادہ حفاظت کرنے والے ہیں پہنچانے والے سے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو چنا ہے اور ہم سب کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارے رب نے ہی تم کو پیدا کیا، تمہارے رب نے پیدا کیا، تمہارا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے۔ اللہ نے چنا،
اللہ دلوں کو چنتے ہیں، انسانوں کو چنتے ہیں، انبیاء کو چنتے ہیں، عملوں کو چنتے ہیں۔ جیسے قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ نے لیلۃ القدر کی رات کو چنا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے بہتر، جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ نازل ہوتے ہیں اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہر حکم کو لے کے نازل ہوتے ہیں، اور سلامتی ہوتی ہے صبح صادق تک یہ سلامتی رہتی ہے، سلامتی ہے اللہ کی طرف سے صبح صادق تک۔ تو اللہ نے قرآن کے چننے کے لیے قرآن کو نازل کرنے کے لیے لیلۃ القدر کا چنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دن جو رکھا ہے وہ عرفے کا دن رکھا ہے۔ حج کے دنوں میں سب سے بہترین دن عرفے کا دن ہے، اور سب سے بہتری جگہ کو زمینوں میں سے سب سے بہتر جگہ کا انتخاب کیا بیت اللہ کے لیے، وہ مکہ مکرمہ کو اور بیت اللہ کے بنانے کے لیے اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رسولوں کو اور اولو العزم عزم رکھنے والے اور پختہ ارادہ رکھنے والے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب فرماتے ہیں، اور سارے انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سید الاولین والآخرین کا انتخاب فرمایا، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو نبی النبیین ہیں اور جو افضل الانبیاء ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں، اور پھر اللہ نے آپ کو سارے دنیا کا نبی بنایا اور خاتم النبیین بنایا، اور پھر اس میں سے آپ کی امت کو چنا۔ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ نے آپ کی امت کو چنا، اور آپ کی رحلت فرمانے کے بعد آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری کے لیے چنا جو ذمہ داری نبیوں کی ہوتی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے لیے آپ کی امت کا انتخاب فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی